بہت برس پہلے کا ہے کہ جب بہاول نگر، میرا پراپر شہر بہاول نگر ہے پنجاب میں، تو ضلع بہاول نگر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مدرسہ ہے، مدرسہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر، پنجاب پاکستان. اور یہ 1944 میں یہ مدرسہ قائم ہوا، یعنی مدرسے کی عمر جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے، پاکستان سے غالباً 3 سال زیادہ بڑا ہے، اتنا پرانا ادارہ ہے. تو پاکستان بننے سے پہلے تو والد صاحب اس وقت سے جو ہے وہاں اس مدرسے کے اندر جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے لیے تشریف لائے. دارالعلوم دیوبند سے جو ہے وہ اکابر بزرگوں نے ان کو وہاں پر بھیجا مدرسے میں، تو اس وقت سے وہاں تھے. اور بہاول نگر میں دعوت و تبلیغ کا کام سب سے پہلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہاول نگر شہر میں شروع کیا. وہاں گھر گھر میں جا کے، جھونپڑیوں میں جا کے وہاں سے لوگ آتے تھے، ان کو جا کے دعوت دین دیتے تھے. تو اس وقت سے شروع کیا. تو پھر ایک وقت آیا کہ وہاں پہ بہاول نگر میں اجتماع، تبلیغی اجتماع قائم ہوا. اس تبلیغی اجتماع میں بڑے بڑے اکابر آئے، جس میں جو ہے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف لائے، اور وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تشریف لائے، اور جو کراچی کے بھائی فاروق صاحب وہ تشریف لائے. تو یہ بڑے بڑے اکابر اور بہت سے اکابر جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، وہ سارے اکابر اس اجتماع کے اندر آئے. اب والد صاحب ظاہر ہے کہ پورے شہر کے جو ہے وہ ایک بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، شیخ وقت تھے، اور پورے شہر کے ہر فرقے، ہر مسلک کے لوگ بالاتفاق والد صاحب کو جو اپنا مرکز مانتے تھے. یعنی ہر مسلک کے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے، تنازعات کے حل کے لیے والد صاحب سے رجوع کرتے تھے کہ جی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ انداز تھا والد صاحب کا کہ پورے شہر کے گویا کہ وہ ایک جو ہے وہ بزرگ اور باپ تھے، پورا شہر ان کو ایک باپ کی طرح کی نظر سے دیکھتا تھا. اجتماع ہوا. تو اب اجتماع میں جب مجھے یاد ہے کہ ہم طالب علم تھے اس وقت، تو والد صاحب کے ساتھ اجتماع میں شرکت کے لیے گئے. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں کہ جو صفیں سیدھی کر لیں، انہوں نے جیسے والد صاحب کو دیکھا تو جب دوڑ کے آئے، والد صاحب کا استقبال کیا، اور جب ان کو صف اول میں کھڑا کیا اور لوگوں کو دھکے مار کے پیچھے کیا، صفیں سیدھی کی، وہ جوش و خروش سے آپ پھر رہے ہیں یہ صاحب. تو بعد میں پتہ چلا وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھے. اچھا. وہ ان کے ذرا عاشق قوت کا زمانہ تھا، اور جب بڑھ چڑھ کے، وہ تو بڑے خود خادم قسم کے آدمی تھے، وہ تو بڑھ چڑھ کے جناب محنت کی. اور وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ کے تو انہوں نے یہ دعوت کا کام سیکھا تھا. تو وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھے. اب جناب وہ والد صاحب کو جو ہے چونکہ بہت اچھی طرح پہچانتے تھے والد صاحب کو، اور انہی کی برادری کے بہت سے لوگ حاجی عبد الوہاب صاحب کے بہاول نگر میں بہت تھے، اور وہ والد صاحب کے سب معتقدین تھے. ہاں. تو اب جناب وہ اجتماع ختم ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ سب بزرگوں نے کہا ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، ہمارے والد صاحب سے کہا ملنے کے لیے. تو پھر یہ سب حضرات جو ہے وہ گھر تشریف لائے. اور وہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ وہاں جو اجتماع کی جو کہ خاص کمرے کے اندر سب حضرات بیٹھے تھے، تو میرے بڑے بھائی جو اس وقت مدرسے کے محتم و شیخ الحدیث ہیں، مولانا جلیل احمد اخون دامت برکاتہ العالیہ، تو وہ والد صاحب کی پیرانہ سالی تھی، بڑھاپا تھا، تو والد صاحب نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا تھا ذمہ دار مدرسے کا. اپنی نگرانی میں اہتمام ان کے ذمہ لگا دیا کہ اب یہ مدرسہ چلانے کا نظام کرو. اب میں جو ہے بس بوڑھا ہو چکا ہوں، بس میں نے بہت کر لیا. ٹھیک. تو والد صاحب کی عمر ماشاءاللہ 100 سال ہوئی. 100 سال میں والد صاحب کا وصال ہوا، اور مرتے وقت تک آپ بالکل اچھی صحت کے ساتھ تھے ماشاءاللہ، اتنی لمبی عمر پائی. تو اب وہاں پر جب بیٹھے ہیں تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جاننے والے جانتے ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، اور یہ دعوت تبلیغ کے بہت روح رواں ہیں. انہوں نے والد صاحب کو جو ہے مبارک دی کہ مبارک ہو ماشاءاللہ. مولانا جلیل احمد صاحب جو ہے ادارے کے سرپرست ہو گئے ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کے صاحبزادے مولانا جلیل صاحب ادارے کے سرپرست ہو گئے. یہ اچھا، والد صاحب بڑے علمی آدمی تھے اور بڑے حاضر جواب بھی تھے. تو والد صاحب نے جیسے ہی سنا فرمایا کہ خیر مبارک کہہ کے فرمایا کہ سرپرست یہ بدل الاجتمال ہے، اس میں سر اصل پرست جو ہے اس کے ضمن اس کا جو ہے اجتمال ہے. مثلا ٹوپی جو ہوتے ہیں، سرپرست سے آپ پہلے یہ سمجھیں، جیسے یہ ٹوپی جو ہوتی ہے نا، اس کو سرپرست کہتے ہیں. ٹوپی سر پہ، سر اصل ہے، ٹوپی پرست ہے نا، پرست کہتے ہیں. تو سر پرست ہوتا ہے کہ سروں کے اوپر پرست، تو اصل سر ہوا نا.
اثر پرست تو نہ ہوا. جیسے ٹوپی جو سر کی، یہ بدل الاجتمال ہے، یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے، عوام کے لیے آسان کر رہا ہوں. تو اس کو ٹوپی کو سرپرست کہتے ہیں کہ سر کے اوپر پہنی ہوئی ہے، لیکن اس میں ٹوپی اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ سر اصل ہے. تو والد صاحب نے بطور تواضع کے ان کو یہ بات کہی کہ جلیل جو ہے یہ سرپرست ہے، سر آپ ہیں، یہ پرست ہے. اصل آپ ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ کے اوپر پرست ہے، آپ کے اوپر ہے، لیکن اصل آپ ہیں. یہ بات کہی تو بطور تواضع کی بات کہی. تو آپ نے جلدی سے والد صاحب نے فوراً فرمایا ہاں یہ سرپرست ہے جلیل، سر آپ ہیں، یہ پرست ہے، بدل الاجتمال ہے. یہ کہا. جب یہ بات کی تو اب عام لوگ تو جلدی سے سمجھے نہیں، لیکن مفتی صاحب تو بڑے فاضل، انہوں نے بڑا زوردار قہقہ لگایا اور بڑے محظوظ ہوئے. کہا کہ مولانا آپ کی بات سے بہت لطف آیا، بہت زبردست. ورنہ آج تک لوگ سرپرست کو اصل سمجھتے ہیں، حالانکہ سرپرست اصل نہیں ہے، سر اصل ہے، پرست تو اس کے ایسے ضمن میں. تو جناب وہ مفتی صاحب نے بڑا اس نقطے سے لطف اٹھایا، علم کی بات تھی. خیر انہوں نے دعوت کی، خواہش کی کہ ہم گھر آنا چاہتے، پھر یہ گھر تشریف لائے. تو یہ سب گھر آئے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، کمرے میں آدھا حصہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوتا تھا، تخت بچھا، اس پہ گو تکیے لگے ہوتے تھے. اور فرماتے تھے کہ ہمارے ترکوں کے اندر جو ہے نا یہی رواج ہے، کیونکہ میرے والد صاحب تو اصل ترک ہیں، سمرقند و بخارا سے ہجرت کر کے آئے. اور اس وقت میرے جو ہمارے ددیال جو ہیں وہ چائنا میں ختن میں ہیں، ختن میں ہے سب ہمارے ددیال. تو وہ سارے علاقے سے ہجرت کر کے آئے. تو والد صاحب چونکہ ترک ہیں تو ترکوں کا پورا جو ہے وہ جو انداز تھا رہنے کا، تو والد صاحب اسی طرح ایک تخت بنایا ہوا تھا، سامنے چارپائی، پورا تخت، آدھا کمرہ تخت ہے، اس پہ گو تکیے لگے ہوئے. اب جناب جب آئے تو والد صاحب نے کہا کہ آئیے. اب تخت پہ والد صاحب بیٹھ گئے، مفتی زین العابدین صاحب بھی تخت پہ آ گئے، اور مولانا سید احمد خان صاحب بھی آ گئے ہیں، اور جو اور ایک اور عالم تھے وہ بھی تخت پہ آ گئے. تو علماء کو اس طرح بیٹھ گئے. اب اس میں فرق مراتب کا بھی کتنا فرق ہوتا ہے. تو والد صاحب نے وہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو کہا کہ اچھا مولانا بھائی فاروق صاحب وہ عالم دین تھے، وہ بھی تخت کے اوپر بیٹھ گئے، گو تکیے کے ساتھ سب بیٹھ گئے. تو جب وہ حاجی عبد الوہاب صاحب سامنے چارپائی پہ تھے جس پہ ہم بھی بیٹھے تھے، تو والد صاحب نے حاجی صاحب کو چونکہ وہاں اجتماع میں دیکھا تھا، ان کی اظہار محبت یہ وہ، تو والد صاحب نے کہا آپ بھی یہ تخت پہ آ جائیں. بلایا تو مفتی زین العابدین صاحب نے کہا نہیں ٹھیک ہے مولانا، مناسب ہے. ہاں ٹھیک ہے مناسب ہے. تو حاجی صاحب وہ وہیں اپنے چارپائی پہ بیٹھے رہے. ظاہر ہے کہ بڑے تو یہی بڑے لوگ تھے اس وقت کی بات ہے. تو بعد میں آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ کبرنا الکبرا، کبرنا موت الکبرا، کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا. بڑے جب جاتے چلے گئے تو چھوٹے پھر بڑے ہوتے چلے گئے. تو حاجی صاحب اس وقت ظاہر ان کے مقابلے میں جونیئر تھے اور غیر عالم تھے، تو لیکن وہ علماء کا تخت تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے پہ رکھو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ حضرات ادھر صحیح ہیں. ہم بیٹھے تھے ساتھ، حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ تخت پہ بیٹھ گئے. اب باتیں شروع ہو گئی. تو مولانا سید احمد خان صاحب فرمانے لگے آپ چین کے حالات ہمیں سنائیں، کیونکہ والد صاحب تو وہ فتن ہمارا ختن ہے اور وہاں سے تشریف لائے. اب وہ کہتے چین کے حالات سنائیں. تو والد صاحب نے چین کے حالات سنائے. موضع تنگ کا زمانہ تھا، موضع تنگ کے زمانے میں جو جہاد ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہوا، یہ ترکستان تقسیم ہوا، کچھ رشیا میں چلا گیا، کچھ چائنا میں چلا گیا، کچھ آج وہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ازبکستان، تاجکستان، یہ ساری چیزیں آزاد ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ چیچنیا وغیرہ. تو والد صاحب وہ حالات ان کو بتاتے رہے چین کے. تو فرمایا تو مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کہ چین کے اندر جو دعوت دین کا کام جو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، اب آپ ایسا کریں، آپ اپنے بچوں کی شادیاں چین میں کریں، اس سے دین پھیلے گا. اب وہاں مولانا سید احمد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے گو تکیہ لگا کے والد صاحب کے ساتھ بالکل ایسے کان میں کان لگا کے جیسے باتیں کر رہے ہیں، یوں باتیں کر رہے ہیں. مفتی زین العابدین صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں. اچھا والد صاحب چونکہ وہ ظلم و ستم دیکھ چکے تھے، جو موضع تنگ کے دور کے اندر وہ 1932 کی غالباً بات ہے، اس وقت یہ سارا جہاد ہوا تھا اور بڑا مارا ماری ہوئی، والد صاحب ہجرت کر کے وہاں سے نکلے. تو اس وقت یہ تو والد صاحب تو نام نہیں لینا چاہتے تھے چین کا، نہیں بھائی ہم تو ہجرت کر کے آ گئے. اور فرماتے تھے ہجرت کو میں تو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اس سے پیچھے سے ہمارے جو ہے ہماری پھوپھی نے، ہماری پھوپھی بھائیوں نے سب نے رابطے کیے اور آج تک کرتے رہے. لیکن والد صاحب نے کہا نہیں، میں نے یہ سارے رشتے اللہ کے رشتے پر قربان کر دیے ہیں، اب جنت میں ملاقات ہوگی.
سگی بہن کو بھی لکھ دیا اب جنت میں ملاقات ہوگی، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے ہجرت کر لی ہے، اب میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر والد صاحب کی شادی جو ہے وہ سہارنپور، ہمارا ننیال جو ہے یو پی سے سہارنپور سے ہے، تو یہ والد صاحب کی شادی جو پاکستان میں ہوئی تو وہ ہمارا ننیال جو ہے وہ سہارنپور سے آئے تھے۔ اور میرے نانا جو ہے قاری ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے رائے پوری ان کے خادم خاص تھے، بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ تو وہ پھر جو ہے وہ بھی وہاں سے پاکستان بننے پہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ تو ان کا جو ٹھکانہ منچن آباد، بہاول نگر کے ساتھ منچن آباد ایک جگہ ہے، تو وہاں پر انہوں نے ٹھکانہ کیا، وہیں ان کو زمینیں، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے تو یہاں زمینوں کا کلیم ملا، تاکہ 8-10 مربع زمین یہاں پر کلیم ان کا ملا، تو یہ یہاں پہ آئے ہمارے ننیال۔ ہاں تو ذمہ دار اور بڑے اللہ کے ولی صاحب، ان کی کشف و کرامت بڑی مشہور ہے نانا کی، وہ بھی کبھی بتائیں گے۔ تو وہ جو ہے نانا پھر وہاں والد صاحب کی جو ہے بہاول نگر میں شادی ہوئی، تو یہ سلسلہ سارا چلا۔ تو یہ اکابر بزرگ ساری باتیں کر رہے ہیں، مفتی زین العابدین صاحب باتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے بھائی فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ اور تو اس میں ایک میرے بڑے بھائی کہ جو عالم دین نہیں بنے، وہ ایم اے سیاسیات کیا ہے، تو انہوں نے دلچسپ بات کی، انہوں نے دعا کی درخواست کی مولانا سعید احمد خان صاحب سے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میری نوکری ہو جائے۔ ان کی اس وقت کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی سرکاری محکمے میں نوکری تلاش کرتے کہ میرے لیے دعا کرتے کہ نوکری ہو جائے۔ تو یہ میں بات سنانا چاہتا ہوں۔ تو سعید احمد خان نوکری ہو گئی آپ کی میاں، آپ کی نوکری ہو گئی، آپ بس تیاری باندھیں، 1 سال کی نوکری آپ کو دیتے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب نے سمجھا کہ اچھا لگتا کسی محکمے میں کوئی تعلقات ہیں، نوکری، ہاں نوکری ہو گئی، اب آپ تیاری باندھیں، کل سے نوکری، کیونکہ کل اجتماع کا آخری دن ہے اور جناب لوگ نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، لہٰذا 1 سال کی جماعت میں نکل جاؤ۔ اچھا 1 سال کی، کیونکہ اللہ کی نوکری کرو گے تو اللہ کی ساری کائنات تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ کی نوکری کرو گے، دنیا کے بادشاہ کی نوکری کر لیتے ہو تو سارے ملک کی بادشاہت آپ کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے چھوٹے سے صاحب منصب کی نوکری کرتے ہو تو اس کے زیر دست جتنے مفادات ہوتے ہیں سارے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور آپ کو دو وقت کی روٹی کا بھوکا مرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو میں بادشاہوں کے بادشاہ کی نوکری دے رہا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں نکلیں تو ساری کائنات کے خزانے آپ کے پیچھے ہوں گے۔ جی بے شک، یہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان اللہ والوں کی بات کہاں ہوتی ہے جی نظر کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ آپ کو بھوکا نہیں مارے۔ اور لہذا وہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھوکا مرنے دیتے ہیں نہ پیچھے والے۔ یہ تو دنیا نے بنا رکھا جی، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے بھائی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محافظ اور معین ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی عزت عافیت سے رہتے ہیں، اور آگے وہ بھی عزت عافیت کے ساتھ جو اپنا وقت گزار کے آتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ کے راستے میں جانے والا ضائع نہیں ہوتا۔ تو بھائی کو یہ بات کی کہ نوکری تیار ہے، کل سے تیاری بند ہو، کل تشکیل ہوگی، آپ 1 سال کی نوکری آپ کو دیتے۔ ماشاءاللہ، اور واقعی حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس خلوص نیت سے اس راستے میں قدم رکھ دیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا آسان کر دی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو یہ بزرگ جنہوں نے چٹی داڑیاں سفید بال ایسے نہیں کی ہے، یہ مجاہدات ان منازل سے گزرتے ہوئے گئے۔ تبھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، دیکھو میں نے سمرقند و بخارا اور ختن کی ساری طے کر کے اب میں یہاں پہنچا ہوں، اور یہاں ہندوستان میں پہنچ کے میں نے علم حاصل کیا، اللہ کا دین حاصل کیا، اللہ کے راستے میں لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہاول نگر کے اندر پورا خاندان اور قبیلہ دیا، سبحان اور اتنا بڑا ادارہ، تقریباً 7 ایکڑ کے اوپر پورا بہت بڑا مدرسہ، ماشاءاللہ، جہاں ہزاروں طلباء وہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے، بڑے بڑے اکابر وہاں سے پڑھا کر گئے۔ سبحان ہے اللہ، تو وہ فرمایا کہ یہ دین کی برکت، جی فرمایا کہ دنیا حاصل کرتا تو کیا حقیقت تھی، کوئی حقیقت نہ ہوتی، لیکن فرمایا کہ دین حاصل کیا، اللہ نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی، حالانکہ میں کہاں سے مہاجر بن کے آیا تھا، اللہ نے سارے خزانے عطا کیے، اولاد بھی دی، اور پھر اولاد دین دنیا کے راستوں میں چلنے والی اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتیں دی۔ تو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ دین کی برکت، تو فرمایا کہ محمد سعید احمد خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، اس کو فالو کرو، کیونکہ دین میں سب کچھ ہے، اور جسے دین کو پکڑ لیا تو دنیا کہیں نہیں کی، دنیا آٹومیٹکلی آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ بالکل، بس یہی ناظرین کے لیے سبق ہے کہ یہ اللہ والے جو آج اللہ کی جنتوں کے اندر ہیں،
لیکن یہ مجاہدہ کر کر کے گئے ہیں، لیکن یہ سبق پڑھا گئے کہ دین کے اندر کامیابی خدا کی عبادت اور اطاعت کے اندر سب کچھ ہے. جسے اس کو پکڑ لیا تو دنیا آپ کے ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں. لیکن گندی دنیا کے اوپر فریفتہ ہوتے رہے تو دنیا کے شہد کے اوپر ایسے گرو گے جیسے مکھی گرتی ہے، تو پھر وہ مکھی اس دنیا کے شہد میں پھنس کے مر تو سکتی ہے لیکن اس سے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھا سکتی. جی بالکل بالکل. اللہ ہمیں بھی اپنے اکابرین کے اقوال کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بہت شکریہ اتنے روح پرور واقعے کا جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں آج کے دن کے پروگرام کی. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، انجوائے کیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی دیکھتے رہیے گا. تو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.